پکڑے ہوئے لے کر کے حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس پر الزام یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، لہذا اس سے بدلہ لیا جائے اور قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ مطالبہ کرنے لگے تو وہ شخص آگے بڑھا اور کہا اے امیر المومنین، یقیناً میں اس کے باپ کا قاتل ضرور ہوں، لیکن میں نے قصداً جان بوجھ کر اس کے باپ کو قتل نہیں کیا ہے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کرتا ہوا اپنا اونٹ لیے راستے سے جا رہا تھا، راستے میں ایک سبز چراگاہ ملی، میرا اونٹ بھوکا تھا اور مجھ سے چھڑا کر کے میرا اونٹ اس کی چراگاہ میں داخل ہو گیا اور چرنے لگا۔ اس کا باپ سامنے کھڑا تھا، جب دیکھا کہ اس کے باپ نے کہ یہ اونٹ میرے چراگاہ سے، میرے کھیت سے چر رہا ہے، میرا نقصان کر رہا ہے، اس کے باپ نے ایک پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل آئی۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، اے امیر المومنین، میں نے وہی پتھر غصے میں اٹھا کر اس کے باپ کی طرف پھینک دیا، اور اتفاق ایسا اس کے باپ کے سر میں وہ پتھر لگا، فوراً مر گیا۔ میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہ تھا، میرا ارادہ اس کے قتل کرنے کا نہ تھا، لیکن اس کی موت لکھی تھی، پتھر لگتے ہی وہ مر گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں، مجرم ہوں، جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ اے امیر المؤمنین، آپ کی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا، یقیناً تو نے کسی کو مسلمان کو قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے۔ قرآن نے فرمایا، جو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، قتل کے بدلے میں تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا ضروری ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فاروق اعظم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا، وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، ایک مہلت ہمیں دے دے، بات یہ ہے کہ میں قتل تو ہو جاؤں گا، لیکن میرے پاس میرے دوست کی کچھ امانت ہے، میں نے چھپا کر ایک جگہ رکھا ہوا اسے، اور میرے سوا اسے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اے فاروق اعظم، اگر ہمیں آپ 3 دن کی مہلت دے دے تو میں جاؤں اور اس کی امانت واپس کر کے میں واپس آپ کے دربار میں آ جاؤں گا، پھر قتل کے لیے پیش ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو اس کی امانت ضائع ہو جائے گی، کون اسے پہنچائے گا؟ امانت داری کا اتنا خیال، امانت یہ قتل ہونے کا حکم ہے، امانت کی ادائیگی کا اتنا خیال۔ تو کہا کہ آپ 3 دن کی مہلت دے دیں، ہم اس امانت کو واپس کر کے اپنے دوست کو آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک اجنبی ہے، کیا بھروسہ کہ تو جائے، تجھے پتا سامنے تیری موت ہے، واپس آئے کہ نہ آئے، کوئی تیری ضمانت دے، اگر تو نہ آئے گا تو تیرے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے مہلت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا سناشا، اس کا پہچان کا کوئی نہ نکلا، کوئی اس کو جانتا نہ تھا، اجنبی تھا، پہلی مرتبہ مدینے میں آیا ہوا تھا، کوئی نہ تھا۔ پریشان ہوا کہ کون میری ضمانت لے گا، اگر کوئی جین پہچان کا ہوتا تو ضمانت لے لیتا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضور کے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر یہ نہ آئے گا 3 دن بعد تو مجھے آپ قتل کر دینا اس کے بدلے میں، اور اس کو آپ مہلت دے دیں۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ضمانت لے لی، اس کو مہلت دے دیا۔ 3 دن گزرا، جب تیسرا دن آیا دربار فاروقی لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، اب آنے والے کا انتظار ہے کہ آنے والا آئے، کافی دیر ہو گئی، آنے والا نہ آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ذر تم نے خطا کی، تم نے غلطی کی، ایک اجنبی شخص کی ضمانت لے لی جس کو تم جانتے نہ تھے، اور پتا ہے وہ اب کیا آئے گا، اسے تو معلوم ہے، تو چلا گیا کہ اگر میں جاؤں گا تو سامنے میری موت ہے، میرا قتل ہے، اب تجھے قتل ہونا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ہاں لوگوں، میں نے ضمانت تو لی ہے، میں قتل ہو جاؤں گا اگر یہ وہ نہ آیا تو۔ یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ
دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص جس نے وعدہ کیا تھا, دیکھیں وعدہ کی پاسداری کا حال دیکھیں, جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن امانت دے کر واپس آ جاؤں گا, تھوڑی دیر کے بعد دربار میں حاضر ہو گیا, فاروق اعظم کے دربار میں آ گیا. حضرت عمر نے حکم سنا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ یہ باپ کا قاتل ہے, اس کو قتل کیا جائے. تو اس کو جب قتل کیے جانے لگے, جب اس کو لے جانے لگے, تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ ابو ذر ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک اجنبی شخص ہے, تم اس کو جانتے نہ تھے, اور کوئی معمولی ضمانت تو نہیں تھی, یہ قتل کی ضمانت تھی, یہ موت کی ضمانت تھی, تم نے ایک اجنبی کی ضمانت کیسے لے لی جسے تم پہچانتے نہ تھے؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, بات یہ ہے یہ ایک اجنبی ہے, میرے محبوب کے شہر میں آیا ہوا ہے, اور یہ میرے محبوب کے شہر میں فریادی بن کر آیا ہے اور ضمانت کا مطالبہ کر رہا ہے. اس کا جاننے والا پہچاننے والا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے, ایک فریادی بن کر آیا ہے, دیکھ رہا ہے کوئی میں ضمانت لے لے. اے امیر المؤمنین, اگر میں اس کی ضمانت نہ لیتا تو لوگ یہی کہتے کہ مصطفیٰ کے شہر میں, میرے آقا کے مدینے میں ایک فریادی فریاد کر رہا تھا, ایک شخص اجنبی ضمانت مانگ رہا تھا, پورے مدینے میں کوئی ضمانت دینے والا نہ تھا, کوئی ضمانت لینے والا نہ تھا. میں نے حضور کے شہر کا احترام کیا کہ حضور کا شہر ہو, کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کے شہر میں, میرے آقا کے شہر میں کوئی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں. اس وجہ سے میں نے سوچا گردن تو کٹانا گوارا ہے, لیکن تاریخ میں دھبا نہ لگنے دوں گا کہ مصطفیٰ کے غلام ایک اجنبی کی ضمانت نہیں لیتے, حضور کے شہر کے رہنے والے حضور کے غلام کی ضمانت نہیں لیتے. اس وجہ سے میں نے اس کی ضمانت لے لی. اچھا, پھر فاروق اعظم نے پوچھا اے اجنبی تو بتا, تو نے وعدہ کیا تھا 3 دن کے بعد آ جاؤں گا, تجھے پتا ہے کہ سامنے تیری موت ہے, تو کیوں آ گیا؟ تو چاہتا تو نہ آتا, تجھے کوئی جانتا بھی تھا, تو کیوں آ گیا؟ اب دیکھیے وعدہ کی پابندی, وہاں لوگ موت کا وعدہ کرتے ہیں تو بھی پہنچ جاتے ہیں, ہم ایک معمولی وعدہ کرتے ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہے تو بھی ہم وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. سبق لینا چاہیے, نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اس شخص نے وعدہ کیا تھا قتل کا, اسے قتل ہونا ہے, قصاص کا وعدہ کیا تھا, وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا. اگر وہ چلا جاتا نہ آتا, کوئی جانتا بھی نہ تھا, کوئی پوچھتا بھی نہ اسے, لیکن اس نے وعدہ کیا تھا. جب حضرت عمر نے اس سے پوچھا اے اجنبی بتا تو کیوں آ گیا, اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا. کیا کہا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہمیں